تصور شیخ کا مدعا اور مفہوم کیا ہے؟ انسان جب زندگی میں سفر کر رہا ہو تو سفر کرتے کرتے غلطی کا یا راستہ چھوڑنے کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ وہاں پر اصلاح کرنے کے لیے نیکی موجود ہوتی ہے کہ یہ نیک راستہ ہے اور اس پر آپ چلتے جائیں۔ وہ راستہ انسان کو یاد بھی رہتا ہے، لیکن جب کوئی نیک دوست ہم سفر ہو تو یہ فطری بات ہے کہ انسان کا وہ راستہ پکا ہو جاتا ہے، کیونکہ بات کو یاد رکھنے کی بجائے شخص کو یاد رکھنا آسان ہے۔ اس طرح انسان کے ذہن میں خیر اور شر کا خیال قائم رہتا ہے۔ یوں صداقت کی بات یاد رہتی ہے۔ عام طور پر جو انسان ہیں وہ اپنی سمجھ پر زیادہ زور نہیں دیتے۔ زندگی کے اندر سفر کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ سفر ساری دنیا یہی کرتی ہے۔ کچھ لوگ انجام کے حوالے یا نتیجے کے حوالے سے سفر کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص محنت کر رہا ہو اور پھر اسے پتہ چلے کہ محنت فروٹفل نہیں ہوئی، نتیجہ نہیں لائی، چاہے وہ محنت عبادت کی ہو، تو کچھ لوگوں کے لیے محنت کا جواز یا محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ فروٹفل ہو، نتیجہ خیز ہو۔ اگر ایک آدمی ریسرچ میں کامیاب ہو گیا اور امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کی ریسرچ کو لوگ نہیں مانیں گے کہ یہ شخص علم والا ہے، کیونکہ وہ تعلیم میں کامیاب نہیں ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈرامہ نویس شیکسپیئر تھا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب نے سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ تیسری جماعت میں اسکول سے بھاگ گیا تھا۔ کہیں اس کو کوئی بچہ پیارا لگا تو اس نے اٹھا لیا، اس پر چوری کا مقدمہ بن گیا، لیکن بچا ہو گیا۔ پھر وہ کسی تھیٹر کمپنی میں جا کے ملازم ہو گیا اور اسے تھیٹر میں پردہ اٹھانے اور گرانے کی نوکری مل گئی، تو وہیں سے اسے سوجھ بوجھ پیدا ہوئی۔ ڈرامے میں کبھی بولنا شروع کر دیا اور پھر لکھنا شروع کر دیا۔ جب لکھنا شروع کر دیا تو اس نے 36 ڈرامے لکھ دیے۔ دنیا کے نقاد اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کردار ایسا نہیں جو اس کے ڈراموں سے باہر ہو۔ کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ فطرت ڈکٹیشن دے رہی تھی اور شیکسپیئر ڈرامہ نویس کے طور پر لکھ رہا تھا، تو اس کے پاس تعلیم تو نہیں تھی لیکن علم بہت زیادہ تھا۔ اسی طرح سقراط ان پڑھ تھا لیکن علم والا تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، امی مگر فخر بیاں، صلی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں لیکن فخر بیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، تو تعلیم کی بات نہیں بلکہ علم کی بات ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ علم جو ہے وہ تعلیم کے بغیر بھی آ سکتا ہے اور اکثر آتا ہے۔ تو علم کا حوالہ سوچنا پڑے گا اور پھر کہنا پڑے گا کہ علم جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، تعلیم مکتب کی کرامت ہے اور علم فیضان نظر ہے، یہ عطائے الہی ہے۔ اسی بات کو اقبال رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی علیہ السلام۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو اپنی روح کے ساتھ زندہ کیا، تو اللہ کی روح تک جب انسان پہنچتا ہے تو اپنے حالات زمانہ سے ہٹ کے ہی وجود سے روح تک پہنچتا ہے، پھر تو علم ہی علم ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان اور انڈیا کے ایسے شعراء کو دیکھیں تو پھر آپ کہیں گے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی علم ہے۔ شاعروں میں تو آپ اقبال کا نام لیں گے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی عنایت ہے کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں جو کہ کوئی خاص ہی بات ہے، اس بات کا رنگ اور ہے، انگ اور ہے، مزاج اور ہے۔ اگر آپ اقبال رحمۃ اللہ سے پوچھو کہ یہ سارا علم آپ نے کہاں سے لیا، تو پھر اقبال رحمۃ اللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ پیر رومی رحمۃ اللہ سے ملا۔ اقبال رحمۃ اللہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھے یہ فیض پیر رومی رحمۃ اللہ سے ملا ہے، ورنہ اقبال رحمۃ اللہ کے پاس جو تعلیم تھی اس کے بارے میں خود کہتا ہے، پڑھ چکا میں سب علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ اقبال رحمۃ اللہ کے پاس ویسٹ کی ساری تعلیم ہے، فلسفہ بھی ہے، لاء بھی ہے، لٹریچر بھی ہے اور دوسرے علوم بھی ہیں، مگر اس کی روح میں درد اور کرب ابھی باقی تھا۔ مگر جب اسے علم ملا تو اس نے کہا کہ یہ علم مجھے مولانا روم رحمۃ اللہ کی نگاہ سے ملا۔ خود مولانا روم رحمۃ اللہ نے اپنی کہانی بڑی واضح لکھی ہے۔ وہ اپنے دور کے بڑے عالم تھے۔ ایک روز وہ مسجد میں مکتب میں بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، فقہ اور حدیث پڑھا رہے تھے۔ وہاں پر ایک درویش آئے، وہ اپنے انداز کے پرانے لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے کتابیں دیکھ کر مولانا روم رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا جانو، یہ وہ علم ہے جو تیری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ درویش کامل تھے، انہوں نے مولانا روم رحمۃ اللہ کی ساری کتابیں اٹھا کر وضو کرنے والے تالاب میں ڈال دی۔ مولانا رحمۃ اللہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم نے میری زندگی کی ساری محنت ضائع کر دی، میں تباہ اور برباد ہو گیا۔ جب مولانا رحمۃ اللہ رونے لگے تو اس درویش نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور خشک کتابیں باہر نکال دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ساری کتابیں خشک تھیں۔ اس درویش نے گرد بھی جھاڑ دی تو مولانا روم رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ یہ کیا؟
درویش بولے کہ تو کیا جانے کہ یہ کیا ہے، بس یہ کہنا تھا کہ مولانا رحمت اللہ کے تعلیم کے وجود کو آگ لگ گئی، اور پھر درویش آگے آگے اور مولانا رحمت اللہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگے دوڑے، لیکن درویش غائب ہو گیا۔ کچھ روایتیں ہیں کہ وہ 2 سال بعد ملا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 3 سال بعد اس نے زبان کھولی۔ تب مولانا رحمت اللہ نے کہا کہ 3 سال ہوئے اور اب آگے آپ نے بات کی ہے، آپ نے یہ مجھے کیا سزا دی ہے؟ وہ درویش کہنے لگے کہ تیرے 3 سال لگے ہیں، لیکن میں تیرے انتظار میں 20 سال بیٹھا رہا کہ کہیں تم میچور ہو، شعور میں آئے تو میں تجھ سے بات کروں۔ بات یہ ہے کہ وہ جو تو علم دے رہا تھا وہ جہالت پر مبنی تھا، اور جب تک تجھے اصل کا پتہ نہ ہو تو کیا پڑھائے گا؟ پھر مولانا رحمت اللہ کو جب اس نے راز اور رموز بتائے تو پھر مولانا رومی رحمت اللہ نے لکھا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ تو مولانا رحمت اللہ کو علم کہاں سے ملا؟ شمس تبریز رحمت اللہ سے ملا۔ ان کی بہت ساری نظمیں ہیں جو اپنی مستی کے عالم میں انہوں نے کہی، دم ہمادم علی علی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں سے علم ملا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے باب العلم سے علم ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ مجھے علم مولا علی کی ذات گرامی سے بنفس نفیس ملا۔ پھر اگر آپ مولا علی سے پوچھو کہ علم کہاں سے ملا تو انہیں علم مدینۃ العلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملا۔ تو گویا کہ علم کا راستہ جو ہے یہ سینہ بہ سینہ چلتا ہے، اور تعلیم کا راستہ کتاب بر کتاب چلتا ہے۔ کتاب کا علم جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتا اور ٹھہرتا نہیں ہے، اور سینے کا علم جو ہے یہ قائم رہتا ہے۔ سنی ہوئی بات اور سنانے والا چہرہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اگر بات کے ساتھ ساتھ بات سنانے والے کی یاد قائم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ تصور شیخ قائم ہو گیا۔ مثلا یہ بات تو فلاں ہمارے بزرگ نے بتائی تھی اور بزرگ کا ٹائم آ گیا، لیکن بات یاد رہ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے۔ سورہ یوسف آپ پڑھو تو اس میں ایک بات ہو رہی ہے اور بیان ہو رہا ہے کہ اس عورت نے دروازے بند کر دیے، اچانک ایک واقعہ ہوا تو اللہ نے کہا کہ اے یوسف اس کام سے اعراض کر جا، یعنی کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے اور وہ واقعہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ واقعہ جو ہے وہ ترغیب ہے، اور اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ یوسف آرز ان ھذا۔ یہ فکرہ جو ہے یہ کہیں سے آتا ہے کہ یوسف اعراض کر جا، گریز کر جا۔ اب یہ سینٹینس جو ہے کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ وہاں کوئی انسان نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک آواز تھی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آواز تھی۔ پیغمبر کے لیے تو پھر اللہ ہی کی آواز ہوتی ہے۔ تو گویا کہ زندگی میں جہاں کہیں قدم ڈگمگانے کا اندیشہ ہو وہاں پر کسی نہ کسی چیز کی آواز آ جاتی ہے، کسی نہ کسی چہرے کی یاد آ جاتی ہے۔ اکثر لوگ جو نیک ہوتے ہیں ان کو پاس بٹھا کر پوچھا جائے کہ کیوں تو اتنا نیک ہوا تو وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے خوف سے تو نیک نہیں ہوا، بلکہ میں اپنے ابا کے خوف سے نیک ہوا ہوں۔ یعنی کہ نیکی کا ابتدائی سے لے کے آدھے سے زیادہ راستہ انسان ماں باپ کے خوف سے طے کرتا ہے۔ کچھ لوگ سماج میں بدنامی کے ڈر سے نیک ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ہوتے نیک ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی لگن جو ہے وہ دیر سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں باپ کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، اور میں سوچتا تھا کہ میرے باپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے متعلق کوئی غلط خبر پہنچ جائے اور ابا جان کے دل میں اس سے ملال ہو کہ بیٹے کے بارے میں غلط خبر آ گئی ہے۔ تو یہ بھی باپ کی خدمت ہے کہ آپ اپنی خبریں جو ہیں اپنے باپ کے حق میں اچھی پیدا کریں۔ تو یہ شیخ کا تصور ہے۔ تصور کے ذریعے چلتے چلتے وہ صورت یاد آ جاتی ہے۔ کبھی آپ طالب علم کو دیکھیں، طالب علم تو آپ بھی رہے ہوں گے، کہتے ہیں کہ امتحان میں کوئی سوال اٹک جائے تو اگر اچانک استاد کا چہرہ یاد آ جائے تو پھر سوال حل ہو جاتا ہے۔ ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے اور سوال حل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ مشکل مرحلے سے گزر رہے ہوں تو اگر مانوس چہرہ آپ کے پاس سے گزر جائے تو پھر مشکل حل ہو جاتی ہے، حالانکہ صرف چہرہ گزر گیا ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ چہرہ جو آپ کے دل کو قرار دے، جو آپ کے ذہن کو بھی بیدار کر دے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ تو وہ چہرہ جو آپ کے دل کو قرار دے وہ آپ کے ذہن کو بھی بیدار کر دیتا ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اور وہ چہرہ جو آپ کے دل کو پریشان کرے وہ ذہن کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کا چہرہ جب زندگی کے صحرا میں یاد آ جاتا ہے تو زندگی کو نخلستان بنا جاتا ہے۔ اسی طرح چہرے کی داستان چلتی ہے کہ درود شریف چہرے کے قرب کے لیے ہے، اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہا چہرہ
زلف واللیل والضحیٰ چہرہ، یہی چہرہ نشان وجہ اللہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جدھر آنکھ اٹھا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ہے۔ اصل میں اللہ کا اپنا چہرہ تو ہے کوئی نہیں، یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ؟ خدا کا تو اپنا چہرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو گویا کہ چہرے کا علم جو ہے یہ تصور شیخ کا علم بنتا ہے کہ وہ چہرہ جب یاد آ جائے تو زندگی میں اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، خاص طور پر جب آپ جذب و ضم میں ہوں، فیصلہ نہ کر سکیں تو جس موڑ پر وہ چہرہ آپ کو فیصلے کا، اس موڑ پر وہ چہرہ آپ کو فیصلے کا راستہ بتائے تو وہ فیصلہ آپ کے لیے صحیح ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یوں ضرور ہوتا ہے، ایک راستہ ادھر کو جا رہا ہے تو ایک راستہ ادھر کو جا رہا ہے، ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ جب آپ غلط راستے پر چلتے ہیں تو آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور شیخ کا چہرہ یاد نہیں رہتا، صحیح راستے پر چلیں تو آپ کے شیخ کا چہرہ نمایاں رہتا ہے، تو گویا کہ پھر وہ راستہ صحیح ہو گیا، صرف چہرے کی یاد سے راستہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ شیخ اپنا تصور یوں دیتا ہے کہ جس طرف شیخ کا تصور قائم رہتا چلا جائے وہ راستہ صحیح ہے، کیونکہ غلط راستے پر وہ تصور قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے آپ کے پاس یہ پہچان بن جاتی ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے جس کام کے بعد وہ تصور ختم نہ ہو جائے۔ زندگی میں سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے کی یہی ایک پہچان ہے، اور یہی ایک واحد فارمولہ رہ جاتا ہے کہ اس راستے پر میں گیا تو تصور مجھ سے چھن گیا۔ کیا چھن گیا؟ کہ وہ تصور چھن گیا اور وہ جلوہ گری ختم ہو گئی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی والے کہتے ہیں کہ شیخ کے پاس گئے تو اس دفعہ وہ ٹھیک طرح سے ملے نہیں ہیں، ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ نیکی کر کے جائیں تو شیخ استقبال کریں گے، ہاں بھئی آ گئے ہو، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، سب ٹھیک ہے، قربانی دے آئے ہو، وہ کیسا واقعہ تھا؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، منظور ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ گویا کہ تصور شیخ قائم رہے، شیخ کا قرب رہے تو وہی راستہ صحیح ہوتا ہے۔ مثلاً ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ، اگر اس عالم میں اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی محبوب تشریف لائیں تو آپ اپنے اس ماحول کا جائزہ لیں کہ وہ پاکیزہ ہے یا نہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ کا قرب مانگتے ہیں کہ یا اللہ مہربانی فرما، تو جس ماحول میں بیٹھ کے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اگر وہ ماحول اللہ کو پیش کرنے والا ہوگا تو ہی اسے بلائیں گے۔ یعنی جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پہلے ماحول کو پاکیزہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں گھر میں ایسا ماحول ہو کہ شیخ اچانک وہاں آ جائیں اور وہ شخص یہ کہے کہ اس وقت کیوں آئے ہیں تو اس کی زندگی ہی غلط ہو گئی۔ تو انسان ہمہ وقت ایسی حالت میں تیار نہیں پایا جاتا جس حالت میں اس کا مقدس بزرگ وہاں پہنچ سکے تو وہ حالت غلط ہے۔ یعنی کہ پھر آپ اپنی زندگی میں اپنی حالت کو، اپنے حال کو اس کی موجودگی کے حوالے سے اصلاح کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کی موجودگی بھی سمجھ لو اور اللہ والوں کی موجودگی بھی سمجھ لو۔ گویا کہ زندگی میں وہ شخص جس کو یہ یقین ہو کہ میرا شیخ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو وہ شخص غلطی نہیں کرے گا اور گناہ نہیں کرے گا۔ مثلاً ایک آدمی شیخ کے پاس گیا، شیخ نے اس کو بتایا کہ تم آج ان راستوں سے ہو کے آئے ہو، اسے یقین ہو گیا کہ میرے حال سے یہ باخبر ہے اور محرم ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ شیخ میرے حال سے باخبر ہے تو ہر وقت اس کا چہرہ یاد رہتا ہے اور کبھی آواز بھی آ جاتی ہے تو وہ اس چہرے کی موجودگی میں کیسے غلط جگہ جائے گا؟ تو شیخ کا تصور جو ہے یہ خود و خود ہی غلط راستے سے نجات کی راہ ہے اور اس کے ذریعے آپ غلط راستے سے بالکل نجات پا جاتے ہیں، کیونکہ اس تصور کی وجہ سے ہی بچنے کے لیے یہ واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص پھر کوئی غلط کام نہیں کر سکتا اور اس ماحول میں شیخ کو نہیں بلا سکتا۔ مثلاً آج کسی گھر میں رقص ہو رہا ہے، ڈسکو ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ شیخ بھی شہر میں آ گئے ہیں، تو پھر آپ ایسی حرکت نہیں کر سکیں گے۔ جس سے آدمی کو یہ یقین ہو کہ میرا شیخ ہر دم میرے ساتھ ہے، میرے ہر حال سے باخبر ہے، تو کبھی اس کا حال برا حال نہیں ہوگا۔ شیخ اپنا تصور اس وقت مرید کو دیتا ہے جب اسے یہ پتہ لگ جائے کہ مرید کی حالت خراب نہیں ہوتی، ورنہ تو پھر شیخ کو مرید کے ساتھ برائی کے راستے پر بھی جانا پڑ جائے گا۔ اس لیے جب مرید برائی کے راستوں سے دور رہے تو شیخ کا تصور ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے، کیونکہ نیک راہوں پر ہی تو شیخ چلنے والا ہوتا ہے اور چلانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے تصور شیخ اس مرید کو دیا جاتا ہے جو اس تصور کو غلط راستوں پر نہ لے جائے۔ یہ شیخ کا سایہ ہے
تو تصور شیخ ہی آپ کی زندگی میں آپ کو سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز بتا جاتا ہے۔ تصور شیخ ہی آپ کو غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ زندگی میں جب آپ فیصلے نہ کر سکو تو وہاں تصور شیخ فیصلہ کرا دیتا ہے، اور یہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنے آپ کے علاوہ کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتی۔ یہ تو بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ سارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا، تیرے جمال کا پہرا لگا ہر سو۔ سارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا، تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہر سو۔ جب آپ غلطی کی طرف جانے لگتے ہیں تو آپ کا شیخ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو۔ گویا کہ شیخ کا تصور حصار بنا دیتا ہے، شیخ کا تصور نیکی پر مائل کر دیتا ہے، شیخ کا تصور آپ کے راستے کو جگمگا دیتا ہے اور آپ کے باطن کا فیصلہ کرا دیتا ہے، اور یہ لوگوں کو عطا ہوتا ہے جو اس تصور کو ملوث نہ کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو تصور شیخ عطا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی زندگی ویسے نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے پوچھا تو خدا کو یاد کیوں نہیں کر رہا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس حال میں خدا کو کیسے بلاؤں، کیونکہ زندگی میری پاکیزہ نہیں ہے۔ اب میں خدا کو بلاؤں تو کس حال میں بلاؤں، کیونکہ میری زندگی تو پاک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بھی ادب کا ایک مقام ہے کہ ہماری زندگی اس قابل نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ اس وقت دعوت دو گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر بھی تشریف لائیں، جب آپ کا گھر پیش کرنے کے قابل ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا، نیک بزرگوں کا اور نیک روحوں کا آنا جانا ہے تو خود بخود گھر کی دیواریں نیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری غلط تصویریں اترنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں بزرگوں کے دو چار چکر لگ جائیں تو آپ کے گھر کے قصے بدل جائیں گے، دیواریں بدل جائیں گی، رستے بدل جائیں گے، سامان بدل جائے گا اور آٹومیٹک ہی گھر کی حالت بدل جائے گی۔ دیواروں پر خانہ کعبہ کی تصویریں لگ جائیں گی تو آپ کے گھر میں یہ جو شیخ آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، پیر صاحب آتے ہیں، تو ان کا دو چار مرتبہ آپ کے گھر میں آنا جانا یہ اثر کرتا ہے کہ گھر کا سارا نظام بدل جاتا ہے، سارے کا سارا نظام بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کا انگریز دوست آئے تو وہاں پر رقص والی تصویر لگ جائے گی۔ یہ سب خود بخود ہی ہوتا ہے کہ جیسی آپ کی ایسوسیشن ہو، جیسی وابستگی ہو، تو ویسی ہی زندگی خود بخود بن جاتی ہے۔ اس لیے شیخ جب اپنا تصور دیتا ہے تو آپ کی زندگی پاکیزگی کی طرف مائل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ تصور شیخ جو ہے یہ پاکیزگی کی ضمانت ہے اور یہ ہمیشہ رہتا ہے۔ مثلا آپ نے دو سوالوں میں جواب دینا ہے کہ فلاں چیز یہ ہے یا وہ ہے، یعنی آپ سے سوال پوچھا گیا کہ زندگی یہ ہے یا زندگی وہ ہے۔ جب تصور شیخ مل گیا تو پھر وہ صحیح جواب دے گا، تو گویا کہ تصور شیخ صحیح فیصلہ کرا دیتا ہے، صداقت بتا دیتا ہے اور زندگی میں پاکیزگی پیدا کر دیتا ہے۔ اس راستے پر تصور شیخ چلائے گا جو راستہ چلنے کے قابل ہو۔ اس جگہ پر آپ درود شریف بیٹھ کے پڑھیں گے جو جگہ بیٹھنے کے قابل ہو۔ اگر گھر اس قابل نہیں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دیں گے، اور اگر گھر مقدس ہو جائے اور پاکیزہ ہو جائے تو پھر سرکار گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں۔